ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس طریق میں نکات اور لطائف ہیچ ہیں، یہ سب باتیں طریق کی حقیقت سے بے خبری کی بدولت ہو رہی ہیں۔ طریق تو اعمال ہے اور مقصود رضائے حق ہے، یہ حقیقت ہے اس طریق کی۔ ایسے ہی طالب میں صدق اور خلوص کی ضرورت ہے، اگر یہ نہیں تو محروم رہے گا۔ بہت سے لوگ جو ہیں تصوف طریقت کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں، بڑے بڑے حقائق، لطائف و باریکیاں اور جو ہے خفی اور اخفا کی حقیقتیں، یہ سب حضرت بیان کرتے بھی نہیں تھے، جانتے تو سب تھے لیکن بیان بھی نہیں کرتے تھے، اور اس پر محنت بھی کوئی نہیں تھی، کوئی توجہ بھی حضرت کو نہیں تھی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ نکات اور لطائف جو باریک باریک نکتے ہیں اور بڑے بڑے لطیفے ہیں، لطیفہ اول، لطیفہ آخر وغیرہ وغیرہ، یہ سب دلچسپیوں کی باتیں ہیں بس۔ شریعت طریقت دونوں کا مقصود کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ طریقت تو اعمال صالحہ پر عمل کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، یہ طریقت ہے، یعنی طریق ہے، راستہ ہے یہ، اور مقصود ہے رضا الہی کہ اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہو جائے، بس ختم۔ یہی دو چیزیں ہیں، اسی کو چھوڑ کر کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی سوالات قائم کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ نندیال گیا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے مریدین کی خواہش پر، تو خیر وہ تو بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ تھے، تو کچھ لوگ اور بھی ملاقات کے لیے آ گئے تھے، نوجوان ہی تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اسکول کالج کے پڑھے ہوئے تھے، تو وہ کسی اور پیر صاحب کے مریدین تھے، تو وہ لوگ بھی آ گئے تھے۔ تو میں دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا کہ 3 بجے مستورات سے بات کرنا تھا، تو ظہر کے بعد لیٹ گئے تھوڑی دیر، تو وہ لوگ بازو بیٹھ گئے پلنگ کے اطراف، اور اس میں سے ایک صاحب طرح طرح کے سوالات کرتے رہے، تو میں ان سے یہ بولتا رہا کہ اگر یہ نہ معلوم ہو تو آپ کے دین پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، طریقت صوفیہ اور مشائخ کی باتیں رٹ رکھی ہیں، تو میں نے کہا کہ بھئی اگر یہ نہ معلوم ہو جائے تو خدا تک پہنچنے میں اور نبی کے محبوب بننے میں آپ کو کیا دشواری ہے؟ تو وہ 2 4 5 سوال کر کے پھر چپ ہو گئے۔ پھر میں اٹھ کے بیٹھا اور ان سے بتایا کہ آپ کس سے بیعت ہیں؟ فلاں بڑے عالم اچھے اپنے اہل بزرگوں میں سے ہی ہیں، ان کا نام لیا۔ میں نے کہا کبھی ان سے پوچھئے یا پوچھا آپ نے کہ ہمیں ان باریکیوں میں اور ان باتوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ آپ نے کبھی ان سے پوچھا؟ تو بولے نہیں پوچھا۔ کبھی مولانا نے یہ باتیں بیان کی تھیں آپ لوگوں کے سامنے؟ تو بولے نہیں بیان کی۔ تو آپ کو کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو بولے انٹرنیٹ پہ دیکھا۔ جی نہیں۔ تو اب انٹرنیٹ پہ دیکھ، شیخ خود متبع سنت ہے، عالم دین ہے، اور ان کو صحیح رستہ دکھا رہا ہے، لیکن اب یہ بجائے سلوک طے کرنے کے، یعنی اعمال صالحہ پر جمنا اور گناہوں سے بچنا، دل کو صفات رذیلہ سے پاک کرنا اور صفات حمیدہ کا خوگر بنانا، یہ کام ہے۔ یہ کام چھوڑ کے انٹرنیٹ پر تصوف و طریقت کی کتابیں اور اس کے سوالات اور ان کے خیالات اور ان کے جوابات ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس اس میں لگے ہوئے ہیں، اور جو کوئی شہر کے اندر آئے تو جس کی مجلس میں جاؤ، استفادہ اس سے کچھ بھی نہیں کرنا، اس سے سوالات کرنا نہیں۔ آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، بیان کچھ نہیں سنا، نہ کچھ سمجھا، صرف اس کا انتظار ہے کہ جب ملاقات ہوگی تو یہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے، دیکھیں گے کہ حضرت جواب دیتے کہ نہیں دیتے، بس یہ۔ تو بجائے سالک بننے کے ممتحن بن گئے، سب مشائخ کا امتحان لیتے رہو، یہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، اس میں شیطان نے لگایا۔ اب بڑا مکار ہے، کس کو کس طریقے سے کام سے ہٹائے اس کو پتہ ہے، یوں کام سے ہٹا دیا، کیونکہ یہ مقصد تو نہیں تھا۔ مقصد یہی تھا اتباع سنت اور رضا الہی کے حصول کی تمنا اور جستجو فکر، یہ مقصد تھا۔
اور یہ مقصد پورا ہوتا ہے اتباع سنت و شریعت سے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں موصوف کو، ایسے لوگوں کو الجھا کے رکھتا ہے۔ حالانکہ اگر ان سے شریعت کے دین کے کوئی ضروری احکام پوچھے جائیں، اور میں ایک دو ان سے پوچھا بھی تو بولے کہ یہ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ پہلے سیکھنا ہے آپ کو کہ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں، یہ سیکھ کے کیا کرو گے؟ اس میں تو خطرات ہی خطرات ہیں، اس واسطے کہ ایک سمجھائے گا شیخ، دوسرا سمجھو گے تم، کیونکہ باریک باتیں ہیں۔ اور پھر یہ تو مشائخ نے اپنے مقامات کے اظہار کے طور پر بیان کر دی ہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ دین آسان ہے، اگر دین میں یہ چیزیں ہوتی تو مطلوب و مقصود بنائی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو الجھانا نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس لیے الجھنوں میں نہیں ڈالا، راستہ بتایا، سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا کسی حدیث میں ہم کو وہ اصطلاحات ملتی ہیں اور وہ باتیں ملتی ہیں جو مشائخ قدیم کی پائی جاتی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے؟ تو وہ تو حضور علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں بیان فرمائی، کسی سے بھی نہیں بیان فرمائی۔ انہوں نے کچھ چیزوں کو اپنی روحانیت اور اپنے باطنی کمالات کے ذریعے سے متعین کر لیا ہے، اور اسے ایک نظام نصاب سا بنا لیا ہے انہوں نے، تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑو اور جو اصل ہے وہ اختیار کرو۔